کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائس عمر فاروق نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں حالات معمول پر آنے کا بھارتی بیانیہ محض ایک افسانہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کشمیریوں کے خلاف جابرانہ اقدامات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آج سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میروائس عمر فاروق نے کہا ہے کہ حکمرانوں نے کشمیری مسلمانوں کو گزشتہ 7 برسوں سے جامع مسجد اور عیدگاہ سری نگر میں عیدین کی نمازیں ادا کرنے سے روک رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نام نہاد لیفٹیننٹ گورنر کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ کشمیری مسلمانوں کو ایک دینی فریضے کی ادائیگی سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ میروائس نے علاقے میں قائم نیشنل کانفرنس کی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا ہے کہ ایک منتخب حکومت بھی لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے میں ناکام ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو دن بدن مزید دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ بی جے پی کی بھارتی حکومت کشمیریوں کی جائز سیاسی آواز کو خاموش کرانے کے لیے عدلیہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے دلی ہائی کورٹ کی طرف سے حریت کانفرنس کے سینئر محبوس رہنما اور ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے سربراہ شبیر احمد شاہ کی درخواست ضمانت مسترد کیے جانے کی مذمت کی اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری ریاستی جبر کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارتی قیادت پر دباؤ ڈالے۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے بھی ایک بیان میں پارٹی کے سربراہ کی درخواست ضمانت مسترد کیے جانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت تہاڑ جیل میں مقید شبیر احمد شاہ اور دیگر حریت رہنماؤں کو بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارتی قابضین نے ضلع اسلام آباد میں ذہنی طور پر معذور ایک شخص شاہ نواز پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کر کے اسے گھر سے سینکڑوں میل دور جموں خطے کی کوٹ بلوال جیل میں قید کر لیا ہے۔ پی ڈی پی کے رہنما التجا مفتی نے ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں معذور شخص کے کالے قانون کے تحت گرفتاری کو انتہائی افسوسناک قرار دیا اور کہا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد سینکڑوں کشمیری نوجوانوں کو پی ایس اے کے کالے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ادھر بھارت میں ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں ہندوتو تنظیموں کے گنڈوں نے مسلم نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا۔ ریاست راجستھان کے ضلع ڈیڈوانا میں ہندوتو گنڈوں نے ایک دلت خاتون اور اس کے شوہر کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ امریکہ میں قائم انسانی حقوق کی ایک سرکردہ تنظیم جسٹس فار آل نے ڈونالڈ ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں مسلم مخالف واقعات کا مؤثر نوٹس لیں۔ تنظیم نے امریکی محکمہ خارجہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دیے جانے کی امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی سفارش پر سنجیدگی سے غور کرے۔